اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ البانی رحمہ اللہ نے تشہد اخیر میں جو چیزیں مشروع ہیں اس کا ذکر کیا. پچھلے درس میں وہ بات آئی. آخری بات یہ ہے تشہد اخیر کی کہ اسی میں سلام ہے. سلام کیا ہے؟ یہ نماز سے نکلنے کا صحیح طریقہ ہے. تحلیلها التسلیم، ابتدا ہے تکبیر. تکبیر سے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے سوائے نماز کے. کھانا پینا، بات چیت، ساری چیزیں حلال ہیں. جیسے آدمی اللہ اکبر کہتا ہے ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر حلال کب ہوتی ہیں؟ تحلیلها التسلیم. جیسے ہی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، انسان نماز سے نکل جاتا ہے، صحیح طور پر نکلتا ہے اور اس کی نماز مکمل مانی جائے گی اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. کیا طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا؟ سب سے پہلے ثم یسلم عن یمینہ، دو سلام ہوتے ہیں تشہد میں. جو پہلا سلام ہے سیدھی طرف کا سلام، یہ رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر اسے دہرانا ہوگا، اور پھر اسی طریقے سے جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی. پہلا سلام یہ رکن ہے. جس طرح سے سورۃ الفاتحہ رکن ہے، اسی طرح پہلا سلام یہ رکن ہے. اور دوسرا جو سلام ہے بائیں طرف جو ہوتا ہے، یہ مستحب ہے اور بعض اہل علم نے اسے واجب کہا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے آگے ذکر ہوگا. پہلا جو سلام ہے یا رکن ہے، اس کے بغیر نماز سے انسان نہیں نکل سکتا ہے. فرض کیجئے کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو پوری نماز پڑھتا ہے اور سیدھی طرف سلام پھیرنے کے بجائے بائیں طرف سلام پھیر کر کے اٹھ کر کے چلا جائے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک رکن کو چھوڑ دیا اور وہ ہے سیدھی طرف سلام پھیرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور اسی طرح سے صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام پر اکتفا کیا ہے. بعض احادیث ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار صرف ایک سلام پھیرا ہے بائیں طرف بس. آپ نے پھر دائیں طرف پھیرا، پھر بائیں طرف آپ نے نہیں پھیرا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بائیں طرف کا سلام ہے وہ رکن نہیں ہے، وہ رکن نہیں ہے. اگر یہ رکن ہوتا تو اللہ کے نبی کسی حالت میں اسے نہیں چھوڑتے. اسی طرح بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے، جیسے حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، انس بن مالک، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان سب سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی کبھار صرف دائیں طرف سلام پھیرا ہے، رائٹ سائڈ سلام پھیرا، بائیں طرف نہیں پھیرا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اور صحابہ کے اس عمل سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دائیں طرف کا سلام رکن ہے اور بائیں طرف کا سلام سنت ہے. عام طور پر اللہ کے نبی نے دونوں طرف ہی سلام پھیرا ہے. کبھی کبھار آپ نے ایک پر اکتفا کیا ہے، جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دائیں طرف کا فرض ہے اور بائیں طرف کا مستحب اور بہتر ہے اور سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سلام پھیرتے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے کنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث سے کہتے میں اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا، یسلم عن یمینہ، کہ آپ سیدھی طرف سلام پھیرتے، وعن یسارہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے، حتی ارى بیاض خدہ، یہاں تک کہ مجھے اللہ کے نبی کے گالوں کی سفیدی نظر آتی تھی. اب اللہ کے نبی امام ہیں اور صحابہ مقتدی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی جب سلام پھیرتے تو آپ کے گالوں کی سفیدی نظر آتی. اب یہ کب ممکن ہے؟ جب آدمی مبالغے کے ساتھ سلام پھیرے. ایک تو عام طور پر لوگ سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی کیسے پھیرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سے کہ جو میرے پیچھے لوگ ہیں میرا گال انہیں نظر آئے. یہ اللہ کے نبی کے سلام پھیرنے کا طریقہ ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گالوں کی سفیدی کو دیکھتا تھا، اور یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کہی ہے، حتی یبدو بیاض خدہ، اللہ کے نبی ایسے سلام پھیرتے کہ آپ کے دونوں گالوں کی سفیدی نظر آتی تھی. تو یہ دو مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک تو سلام میں پہلا سلام اور پھر سلام پھیرنے کا طریقہ. پھر آگے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ولو فی صلاۃ الجنازہ، کہ نماز جنازہ میں بھی سلام ہے. نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سلام، جو کہ مشہور اور رائج ہے ہمارے ملکوں میں، دو طرف سلام پھیرنا. اس حوالے سے روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جس میں وہ کہتے ہیں
کہ جنازے میں سلام نماز میں سلام کی طرح ہے. جنازے میں سلام نماز میں سلام کی طرح ہے. جس طرح نماز میں 2 سلام ہیں اسی طرح جنازے میں بھی 2 سلام ہیں. اور دوسری روایتیں بتاتی ہیں کہ جنازے کی نماز میں 1 سلام بھی ہے، اور یہ صحیح ہے اور یہ ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے جو سعودی عرب گئے ہیں یا حرم میں نماز پڑھی ہے وہاں پر ایک ہی سلام پھیرا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بھی سنت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اگر ایک طرف سلام پھیرے امام تو لوگوں میں تشویش ہو جائے کہ دوسرا کیوں نہیں پھیرا، اور کئی لوگ نماز میں کھڑے رہ جاتے ہیں. یہ سنت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. اب سنتوں کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجالس علم ہے، کتابیں ہیں، علماء ہیں. اب وہ سیکھا نہیں ہے، چلا آ رہا ہے عمل، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی سنت ہے، اس کے سوا کچھ سنت ہے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں علماء کی مجلسوں میں ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو پبلک کو نہیں معلوم ہے. اگر اس پر عمل کیا گیا تو پبلک میں لڑائی ہو جائے گی. اس ڈر سے علماء ان سنتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے 100 بار انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا. ایک سلام پھیرنا یہ ثابت ہے، صحابہ اکرام کے عمل سے بھی ثابت ہے. ایک طرف سلام پھیرنا جنازے میں بس، اس کے بعد نماز سے آدمی نکل جائے گا. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں ابھی دبئی میں بارش کے موقع پر اذان ہوئی، صلو فی رحالکم، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پر. یہ ثابت ہے. آپ نے سنا ہوگا سردی کے احکام و مسائل میں یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ اس جگہ پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں صلو فی رحالکم. اذان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اے لوگوں گھر میں نماز پڑھ لو. یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بخاری میں، دیگر کتب حدیث میں. اذان دینے والے مؤذن نے اذان دی تو اتنی ویڈیو کو نکال کر کے اسے وائرل کیا گیا کہ دیکھو دبئی میں اب اذان بھی بدل گئی ہے. انہوں نے رسول کی اذان کو بھی بدل دیا، نعوذ باللہ، جبکہ درجنوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ پر شدید بارش اور آندھی کے موقع پر یہ الفاظ بھی آپ بول سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ صلو فی رحالکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. چونکہ بہت آندھی طوفان میں آنا ان کے لیے مشکل ہے، تو یہ سنت ہی ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے ہیں. نماز جنازہ میں بھی دونوں طرح سے سنت ہے. ایک طرف سلام بھی سنت ہے اور دو طرف سلام پھیرنا بھی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بھی صحیح قرار دیا ہے. اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد آدمی سلام پھیرتا ہے. مقتدیوں کو کب سلام پھیرنا چاہیے؟ مقتدیوں کو سلام کب پھیرنا چاہیے؟ ایک مشہور غلطی تو یہ ہے کہ لوگ فوراً امام ابھی سلام پھیر ہی رہا ہے تو فوراً وہ بھی سلام پھیر دیتے ہیں. بسا اوقات امام سے جلدی کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. امام سے آگے بڑھ جانا یہ درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے. کسی بھی عمل میں امام سے سبقت لے جانا حرام ہے. امام سے پہلے رکوع کرنا، امام ابھی سجدے میں پیشانی رکھا ہی نہیں ہے فوراً پیشانی زمین پر چلی جائے، یہ حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. سلام میں بھی ایسے ہی ہے، امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے. پھر کب پھیرنا چاہیے؟ ایک تو اس کی جائز شکل یہ ہے کہ امام اگر ایک سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر مقتدیوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بھی سلام پھیر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلا جو سلام ہے وہ رکن ہے اور امام نے پھیر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز سے اب نکل گیا. تو اگر کوئی مقتدی امام کے پہلے سلام کے بعد سلام پھیر دیتا ہے تو یہ جائز ہے. اچھا اور بہتر اور افضل کیا ہے؟ دونوں سلام پھیرنے کے بعد وہ سلام پھیرے. امام دونوں سلام پھیر دے اس کے بعد سلام پھیرے، کیونکہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اقتدا ہو نماز میں امام کی. امام نے 2 پھیر دیے اس کے بعد آپ پھیریں، یہ زیادہ افضل اور زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. اگر کوئی آدمی ایک سلام کے بعد بھی سلام پھیر دیتا ہے تو یہ جائز ہوگا، اس کی نماز میں خلل نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.